الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 8 تھرڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. چیپٹر نمبر 8 کی ہم نے جو ہے وہ گلستان سعدی کی فرسٹ 2 پیرابلز پڑھی تھیں. آج ہم نے تھرڈ پیرابلز جو ہیں وہ پڑھنی ہیں. تو تھرڈ پیرابل جو ہے یہ ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے جس میں سبق اس کا یہ ہے، مورل یہ ہے کہ آپ زمین والوں پر رحم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتا ہے. جو لوگ انسانوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. تو ایک جو ہے وہ مذہبی سا اس کا میسج ہے. سٹوری یوں ہے کہ کہتے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہو گیا. بادشاہ سخت بیمار ہوا اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں. جتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی بیماری کا علاج کیا گیا اتنا زیادہ اس کی بیماری بڑھتی گئی. آخر کار جو حکماں ہیں، جو طبیب ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک علاج کے. اور وہ ایک علاج یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ہو جس کی انہوں نے کچھ خصوصیات بھی بتائیں، کچھ خاص خصوصیات کا حامل ایک شخص ہو. خصوصیات مطلب بتا دیے کہ اس کے بال اس ٹائپ کے ہونے چاہیے، آنکھیں اس ٹائپ کی ہونی چاہیے، نیلی آنکھیں ہوں، سنہری بال ہوں، قد اتنا ہو. تو مطلب کچھ خاص خصوصیات اس سے مراد ہے وہ بتائیں. اور ساتھ میں کہا کہ ایسا بندہ ڈھونڈیں اور اس کا سر قلم کریں، اس کو ذبح کریں اور اس کے جگر میں سے کوئی رطوبت جوس سا نکالیں اور بائل جس کو کہتے ہیں، اور وہ بادشاہ کو پلایا جائے تو بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسے شخص کی تلاش کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ ایسے شخص کو تلاش کریں جس میں وہ تمام خصوصیات ہوں جو کہ طبیبوں نے بتائی ہیں. اور آخر کار ایک کسان کا بیٹا مل گیا. اس کسان کے بیٹے میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو کہ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ بتائی تھیں. اور بادشاہ نے کیا کیا کہ اس لڑکے کے ماں باپ کو بلوا بھیجا اور بلوایا اور ان کو ایک دولت کی بہت بڑی مقدار دے کر ان کی رضامندی حاصل کر لی کہ وہ اس کے جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کر دیں. تو لڑکے کو قاضی سے رابطہ کیا گیا کیونکہ قاضی ایک اسلامی سلطنت میں جو ہے وہ قاضی کا ایک الگ مقام ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ بادشاہ وقت کو بھی اسے بھی جو ہے وہ جواب طلب کر سکتا ہے جب بھی جہاں کہیں قانون کی خلاف ورزی یا انسانی حقوق کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہو. تو اب قاضی کا مسئلہ تھا تو قاضی سے رابطہ کیا گیا. تو قاضی نے بھی جو ہے وہ اس کو کنونس کیا گیا کہ بادشاہ کی صحت زیادہ اہم ہے، اس کی خاطر ایک شخص کا خون بہانے کی اجازت دی جائے. تو اس نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی صحت کی خاطر ایک شخص کا خون بہانے کی اجازت ہے. سب کچھ تیار تھا. بچے کو قربان گاہ لایا گیا اور جلاد کو کہا گیا کہ سارے انتظامات ہو چکے ہیں تو لہٰذا اس کا سر قلم کرو. جب سب کچھ تیار تھا تو بچے نے آسمان کی جانب دیکھا اور وہ مسکرایا. بادشاہ کو عجیب لگا. اس نے بچے سے کہا کہ ایسی حالت میں مسکراتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں اب ایک بچہ عام طور پہ جو ہے وہ اپنے والدین کی محبت کی طرف دیکھتا ہے. جب بھی کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے والدین کی محبت کی طرف دیکھتا ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ والدین اسے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اسے کسی بھی مصیبت سے بچا لیں گے. اور اگر والدین کمزور ہوں، ناکام ہوں تو وہ والدین ہی معاملے کو جو ہے وہ قاضی کے پاس لے جاتے ہیں اور قاضی سے انصاف لیتے ہیں. اور اگر قاضی انصاف نہ دے تو اکثر قاضی کی شکایت بادشاہ سے کی جاتی ہے. ایسے بادشاہ کی شکایت جو ہے وہ قاضی سے کی جا سکتی ہے. قاضی کے خلاف ریفرنس بھی جو ہے وہ بادشاہ سن سکتا ہے. تو کہتے کہ وہ اب ایسا ہی یہی سسٹم ہے، لیکن میرے معاملے میں تو کام ہی الٹ ہو گیا. والدین نے اس دنیا کی گھٹیا دولت کے بدلے میرا خون بہلوانے کی اجازت دے دی. قاضی نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی صحت کے لیے ایک شخص کا خون بہانے کی اجازت ہے، مجھے مارنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. بادشاہ کی بات اگر کریں تو بادشاہ خود سارے فساد کی جڑ ہے. اس کو یہی لگتا ہے کہ مجھے مار کے وہی صحت یاب ہوگا. تو میرے لیے تو سارے راستے بند ہو گئے. میں یہ دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں اس لیے کہ کس سے میں تمہارے ظلم کی شکایت کروں کہ اگر انصاف ہی آخر میں تمہارے ہاتھوں سے ملنا ہے. تو لڑکے کی یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے سوچا کہ اللہ نے اس کو
حکمران بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کا کام لوگوں کو انصاف دینا ہے، لوگوں کو دوسروں کے ظلم سے بچانا ہے، لیکن وہ تو اپنی صحت کی خاطر ایک معصوم بے گناہ بچے کی جان لینے لگا ہے۔ تو یہ سوچ کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کے ماتھے پر، اس کے سر پر بوسہ دیا، اس کو بہت سارے دولت سے نوازا اور اس کو جانے دیا، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی۔ اور وہی ہوا، کہتے ہیں 1 ہفتے کے بعد بادشاہ خود بخود ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس نے بچے پر رحم کھایا تھا، تو اللہ نے اس پر رحم کھایا۔ تو یہ ہے ایک سادہ سی سٹوری ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک تھرڈ پیرابل جو ہے چیپٹر نمبر 8 کی۔ A king fell seriously ill. A king ایک بادشاہ fell پڑ گیا seriously ill شدید بیمار، seriously شدید، بہت زیادہ، gravely badly، critically ill شدید بیمار پڑ گیا، and all hopes of his recovery and all hopes تمام امیدیں of his recovery اس کی صحت یابی کی، ٹھیک ہونے کی، اس کی امپروومنٹ کی، اس کی جو ہے وہ ریوائول کی، ہیلنگ کی تمام جو امیدیں تھیں وہ وینشڈ ختم ہو گئیں، وینشڈ سیز ٹو ایگزسٹ، ڈائی آؤٹ، اینڈڈ ختم ہو گئیں، اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ A king fell seriously ill ایک بادشاہ شدید بیمار ہو گیا، and all hopes of his recovery vanished اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ The more the disease was cured the more جتنا زیادہ the disease بیماری کا was cured علاج کیا گیا۔ The more the disease was cured the more the disease was cured the more the disease was cured mean treated اس کا علاج کیا گیا۔ The more it became painful یہ اتنی زیادہ پینفل ہو گئی، اتنی زیادہ تکلیف دہ ہو گئی، جتنا زیادہ اس کی بیماری کا علاج کیا گیا اتنی زیادہ بادشاہ کی جو بیماری ہے وہ تکلیف دہ ہوتی گئی، اتنی زیادہ بیماری بڑھتی گئی۔ At last the physicians agreed آخر کار جو physicians تھے، جو ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹرز اب بادشاہوں کے دور میں ڈاکٹرز نہیں، طبیب ہوا کرتے تھے، تو حکماں طبیب کہہ سکتے ہیں۔ ایٹ لاسٹ آخر کار دا physicians agreed جو physicians تھے، جو طبیب تھے، وہ اس بات پر متفق ہو گئے، ایگریڈ ہو گئے، متفق ہو گئے، ان کا اتفاق ہو گیا اس بات پہ دیٹ دس ڈیزیز کین ناٹ بی کیورڈ کہ اس بیماری کا کین ناٹ بی کیورڈ کوئی علاج نہیں ہو سکتا، کین ناٹ بی کیورڈ کین ناٹ بی ٹریٹڈ کوئی علاج نہیں ہو سکتا، ایکسیپٹ سوائے بائی مینز آف بائل، بائی مینز ذریعے آف بائل جگر کی رطوبت، یعنی کسی کے جگر کا کوئی پانی نکال لیا جائے، اس کا جوس نکال لیا جائے جگر کا، سوائے بائی مینز آف بائل جگر کی رطوبت کی، آف اے پرسن ایک ایسے شخص کی، آف اے پرسن ایک شخص کی، اینڈیوڈ جو کہ حامل ہو، اینڈیوڈ جو کہ حامل ہو، اینڈیوڈ انویسٹڈ کرونڈ اور بلیسڈ ہیونگ جو کہ حامل ہو، رکھتا ہو، with certain qualities کچھ خاص خصوصیات، certain کچھ خاص qualities خصوصیات۔ آخر کار ایٹ لاسٹ the physician agreed آخر کار حکماں طبیب اس بات پر متفق ہو گئے that this disease can not be cured کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا except by means of bile سوائے جگر کی رطوبت کی of a person ایک شخص کی endued with certain qualities جو کچھ خاص خصوصیات کا حامل ہو یا کچھ خاص خصوصیات رکھتا ہو۔ تو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، وہ متفق ہو گیا، سب کا اتفاق، سب نے اتفاق کر لیا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کوئی اور بات کرتا، سب نے اتفاق کیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے جگر کی رطوبت کے ایک ایسے شخص کی جو کہ کچھ خاص خصوصیات رکھتا ہو۔ خاص خصوصیات میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ مراد یہی تھا کہ انہوں نے خصوصیات یعنی ہر شخص نہیں کہ کسی بھی بندے کو مار کے اس کا جگر نکال کے اس کا جوس نکالا جائے، یعنی ایک ایسے شخص کی جگر کی رطوبت چاہیے، ایسے شخص کا جگر چاہیے اور اس میں سے رطوبت نکالنی جو کچھ خاص خصوصیات کا حامل ہو۔ وہ خصوصیات بھی انہیں بتا دی، مطلب وہی کہ نیلی آنکھیں ہوں، سنہری بال ہوں، جو ہے وہ 5-6 فٹ قد ہو، تو خصوصیات بھی انہوں نے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی علاج نہیں بیماری کا سوائے جگر کی رطوبت کے ایک ایسے شخص کی جو کہ کچھ خاص خصوصیات کا حامل ہو۔ سو آرڈرز ور ایشوڈ احکامات جاری کر دیے گئے، آرڈرز احکامات ور ایشوڈ جاری کر دیے گئے ٹو سرچ تلاش کے لیے فار این انڈیویجول شخص کی، پرسن کی، شخص کی تلاش کے لیے، آف دس کائنڈ اس قسم کے شخص کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیا۔ اس قسم کے شخص سے مراد وہی یعنی اس میں وہ خصوصیات ہوں جو حکماں نے بتائی ہیں۔ سو آرڈرز ور ایشوڈ فار این انڈیویجول آف دس کائنڈ اس قسم کے شخص کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے۔ A son of a farmer was discovered ایک کسان کا بیٹا ملا۔ A son of a farmer ایک کسان کا بیٹا was discovered ڈسکور ہوا، ملا۔
ٹو پازز جو کہ رکھتا تھا، ٹو پازز جو کہ رکھتا تھا، پازز رکھتا تھا، انڈیوڈ اور ہیونگ بلیسڈ جو رکھتا تھا، دا کوالٹیز وہ خصوصیات، مینشن جو بتائی تھیں، مینشن جو کہ بتائی تھیں بائی دا ڈاکٹرز نے حکماں نے جو بتائی تھیں. A son of a farmer was discovered، ایک کسان کا بیٹا ملا، ٹو possess دا کوالٹیز جو وہ خصوصیات رکھتا تھا، مینشنڈ بائی دا ڈاکٹرز جو کہ ڈاکٹرز نے بتائی تھیں، جو ڈاکٹر نے ریفر کی تھیں. دا کنگ summoned دا فادر اینڈ مدر آف دی بوائے، دا کنگ summoned بادشاہ نے summoned بلوا بھیجا، طلب کر لیا، send for جسٹ demanded the person، demanded called for بلوا لیا. دا کنگ summoned بادشاہ نے بلوا لیا، دا فادر اینڈ مدر آف دا بوائے لڑکے کے ماں باپ کو، بادشاہ نے لڑکے کے ماں باپ کو بلوا لیا، ہوز کنسینٹ جن کی رضامندی، کنسینٹ رضامندی، ان کی جو رضامندی تھی، جو کانسینٹ تھی، لیو تھی، پرمیشن تھی، سینکشن جو تھی، ایگریمنٹ تھا، ہی گاٹ اس نے حاصل کر لیا، بائی گیونگ دیم اے ہیوج اماؤنٹ آف ویلتھ، بائی گیونگ دیم انہیں دیتے ہوئے، اے ہیوج اماؤنٹ ایک بہت بڑی مقدار آف ویلتھ دولت کی ایک بہت بڑی مقدار دیتے ہوئے ان کی رضامندی اس نے حاصل کر لی. دا قاضی ایشوڈ اے ڈکری، قاضی نے ایک ڈکری جو ہے ایک جو ہے حکم نامہ جاری کیا، ڈکری جاری کی، حکم نامہ جاری کیا، رولنگ جاری کی، پروکلیمیشن جاری کیا، آرڈر جاری کیا، ٹو شیڈ دا بلڈ آف اے پرسن، ٹو شیڈ دا بلڈ آف اے پرسن کہ ایک شخص کا خون بہا دیا جائے، فار دا ہیلتھ آف دا کنگ بادشاہ کی صحت کے لیے. قاضی نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی صحت کے لیے ایک شخص کا خون بہا دیا جائے. دا بوائے واز براٹ ٹو دا ایلٹر، لڑکے کو ایلٹر لایا گیا، قربان گاہ لایا گیا. اینڈ دا ایگزیکیوشنر، اور جو ایکسیکیوشنر تھا، جو جلاد تھا، ہینگ مین تھا، ہیڈس مین تھا، واز ڈائریکٹڈ اس کو ہدایت دی گئی، ٹو سلاٹر کہ وہ ذبح کر دے، سلاٹر ذبح کرے، سر قلم کرے، دا بوائے لڑکے کا. دا بوائے واز براٹ ٹو دا ایلٹر، لڑکے کو قربان گاہ لایا گیا. اینڈ دا ایکسیکیوشنر واز ڈائریکٹڈ ٹو سلاٹر دا بوائے، اور جلاد کو یہ حکم دیا گیا، یہ ہدایت دی گئی کہ وہ لڑکے کا سر قلم کرے. وین آل واز ریڈی، جب سب تیار تھا، دا بوائے لک ٹورڈ دی اسکائی، لڑکے نے آسمان کی جانب دیکھا، اینڈ اسمائلڈ اور مسکرایا. جب سب تیار تھا، لڑکے نے آسمان کی جانب دیکھا اور مسکرایا. وائی ڈو یو لاف ان سچ اے پوزیشن، دا کنگ آسکڈ، بادشاہ نے پوچھا، وائی ڈو یو لاف کیوں ہنستے ہو، ان سچ اے پوزیشن ایسی حالت میں ہنستے کیوں ہو. A son looks to the affection of his parents, said the boy. لڑکے نے کہا، A son looks، ایک بیٹا دیکھتا ہے، to the affections محبت کی جانب، of his parents اپنے والدین کی. بریکٹ میں کسی بھی مصیبت میں ایک بیٹا اپنے والدین کی محبت کی جانب دیکھتا ہے. بریکٹ میں کر لیں گے، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں، یہ بریکٹ میں لکھ لیں گے، واضح ہو جائے گا لائن کا مطلب، کہ کسی بھی مصیبت میں یا کسی بھی پریشانی میں یہ بریکٹس میں آئے گا. A son looks to the affection of his parents، ایک بیٹا اپنے والدین کے افیکشنز کی طرف، اس کے محبت کی جانب، لو کی جانب، ڈیووشن کی جانب دیکھتا ہے، کیئرنگ کی جانب دیکھتا ہے. If they fail، اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اگر وہ بچے کی مصیبت کو ختم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، they are expected، تو ان سے توقع کی جاتی ہے، to bring the case before the قاضی، کہ معاملے کو قاضی کے سامنے لے جائیں. to seek، حاصل کرنے کے لیے، to seek، to get، to ask، to request، جسٹس، انصاف. تو اس نے کہا کسی بھی مصیبت میں ایک بیٹا اپنے والدین کی محبت کی جانب دیکھتا ہے، اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ معاملے کو انصاف حاصل کرنے کے لیے قاضی کے سامنے لے جائیں. بٹ ان دا پریزنٹ کیس، لیکن موجودہ معاملے میں، دا پیرنٹس ہیو ایگریڈ، والدین رضامند ہو گئے ہیں، ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ، میرا خون بہلوانے کے لیے، فار دا ٹریش گھٹیا مال کے لیے، ٹریش کے لیے گھٹیا مال، گاربیج، ربش، ویسٹ آف دس ورلڈ، اس دنیا کی گھٹیا مال کی خاطر، اس دنیا کی گھٹیا دولت کی خاطر میرا خون بہلوانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. دا قاضی ہیز ایشوڈ اے ڈکری، قاضی نے ایک ڈکری جاری کر لی، حکم نامہ جاری کر دیا، ٹو کل می، مجھے مارنے کا. قاضی نے مجھے مارنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. دا کنگ تھنکس، بادشاہ یہ سمجھتا ہے، ہی ول ریکور ہز ہیلتھ، کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، اونلی تھرو مائی سلینگ، صرف مجھے سلینگ، مار کے ہی، سلینگ، اونلی تھرو مائی سلینگ، مائی کلنگ، مائی سلاٹر، مجھے مار کے ہی صحت یاب ہوگا. اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوج، اور مجھے کوئی اور ریفیوج نظر نہیں آتی، کوئی اور شیلٹر نظر نہیں آتی، کوئی پناہ نظر نہیں آتی، بسائڈ، سوائے
گاڈ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کے، مجھے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی پناہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ نے مطلب سسٹم تو یہی بنایا کہ سب سے پہلے پیرنٹس پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، پیرنٹس اگر ناکام ہوتے ہیں تو وہ قاضی کے سامنے اپنا جو ہے اپنا جو ہے وہ لے کر جائیں، مسئلہ لے کر جائیں۔ قاضی کی شکایت بھی، جیسے بادشاہ کی شکایت قاضی سے کی جا سکتی ہے، تو قاضی کی شکایت بھی بادشاہ سے کی جا سکتی ہے۔ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، اپنا نائب بناتا ہے زمین پر، اسی نے اس کو طاقت کے لیے سلیکٹ کیا، تو سسٹم یہی ہے۔ اب وہ لڑکا کیا ہے، سارا کچھ میرے معاملے میں الٹ ہو گیا، والدین خون بہلوانے کے لیے تیار ہو گئے دولت کے بدلے، قاضی نے حکم نامہ جاری کر دیا، بادشاہ خود سارے فساد کی جڑ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے مار کے ہی صحت یاب ہوگا، تو میں کس کو شکایت کروں؟ ٹو ہوم شیل آئی کمپلین، میں کس کو شکایت کروں؟ اگینسٹ یور بروٹیلٹی، تمہاری بروٹیلٹی کی، تمہارے ظلم کی، تمہاری سفاکیت کی، تمہاری بروٹیلٹی کی، تمہاری جو ہے وہ سویجری کی کسے شکایت کروں؟ تو میں تمہارے ظلم کی کسے شکایت کروں؟ اف آئی ایم ٹو سیک جسٹس، اگر مجھے سیک ملنا ہے جسٹس، انصاف، فرام یور ہینڈ، تمہارے ہاتھ سے، اگر انصاف ہی تمہارے ہاتھ سے ملنا ہے، اللہ نے سسٹم ہی یہی رکھا ہے کہ انصاف ہی تمہارے ہاتھ سے ملنا ہے، تو تمہارے ظلم کی کسے شکایت کروں؟ دا کنگ فیل ڈسٹربڈ، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اینڈ آن ہیئرنگ دیز ورڈز، اور یہ الفاظ سن کر، ہی کوڈ ناٹ کنٹرول ہز ٹیئرس، وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پایا۔ ہی کوڈ ناٹ کنٹرول، وہ قابو نہیں رکھ پایا، ہز ٹیئرس، اپنے آنسوؤں پر، وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پایا، اینڈ سیڈ، اور اس نے کہا، اٹ از بیٹر فار می ٹو ڈائی، میرے لیے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، دین، بجائے اس کے، ٹو شیڈ دا بلڈ، خون بہلواؤں، آف این انسینٹ بوائے، ایک معصوم لڑکے کا، بہتر ہے کہ میں مر جاؤں بجائے اس کے کہ ایک جو ہے معصوم لڑکے کا خون بہاؤں۔ ہی کسڈ، اس نے بوسہ دیا، دا ہیڈ اینڈ آئیز آف دا بوائے، لڑکے کی آنکھوں اور اس کے سر پر، اینڈ پریزنٹڈ ہم ود اے لاٹ آف ویلتھ، اور پریزنٹڈ ہم، اس کو پیش کی، نوازا، ود اے لاٹ آف ویلتھ، کافی ساری دولت کے ساتھ، اس کو کافی اتنی تکلیف جو دی ہے، اس کو پریشان کیا، تو اس کا مداوع کمپنسیٹ کیا کہ اس کے سر اور آنکھوں پر بوسہ دیا اور اس کو بہت ساری دولت سے نوازا۔ اٹ از سیڈ، کہا جاتا ہے، دیٹ دا کنگ آلسو ریکورڈ، کہ بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا، ود ان اے ویک، ایک ہفتے کے اندر، کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ تو اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر نمبر 8 جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔